بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے تو آج ہم سمجھیں گے کہ اموال زکوٰۃ کیا ہیں، وہ کون سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی، اور دوسری چیز یہ سمجھیں گے کہ اس مال کی کتنی مقدار پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں چار چیزوں کو اموال زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ وہ چار چیزیں سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش اور مال تجارت ہیں۔ سونا کسی بھی شکل کے اندر ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، بسکٹس ہوں، زیور ہو، برتن ہو، استعمال میں چاہے ہے یا نہیں ہے، خالص ہے یا کچھ ملاوٹ والا ہے، کسی بھی حال میں سونا ہو، یہ مال زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا نصاب 7.5 تولے سونا یعنی 87.48 گرام 87.48 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز چاندی ہے۔ چاندی یہ بھی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے یہ برتن کی شکل میں ہے یا زیور کی شکل میں ہے، ڈلی ہے، کسی کے پاس انگوٹھی ہے یا کوئی بھی کسی حالت کے اندر ہو، خالص ہے یا ملاوٹ شدہ چاندی ہو، اس کی مقدار 52.5 تولہ ہے یعنی 612.35 گرام 612.35 گرام۔ تیسری چیز کیش ہے۔ اب کیش چاہے بینک میں موجود ہے یا آپ کے پاس ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے جس کی ملنے کی امید ہے، کہ کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کہ کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ کے سرٹیفکیٹس ہیں، پرائز بانڈز ہیں، حالانکہ پرائز بانڈ کا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پہ، لیکن اگر آپ کے پاس پرائز بانڈ کی شکل میں، پے آرڈر کی شکل میں، چیکس کی شکل میں کسی بھی صورت کے اندر کیش ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ تیسری چیز سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت میں 2 شرطیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، اس کا خریدنا شرط ہے کہ آپ نے کسی چیز کو خریدا ہے بیچنے کی نیت سے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اب تک اس میں بیچنے کی نیت باقی ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ مال زکوٰۃ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس میں آگے ہم کچھ اور صورتوں کو بھی ڈسکس کریں گے جس سے مزید بھی واضح ہو جائے گا کہ اموال زکوٰۃ میں ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے۔ آگے مختلف کنڈیشنز کو، مختلف مثالوں کو ہم تذکرہ کریں گے، اس سے بھی مزید بات واضح ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کے پاس اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت، تو ہوتا یہ ہے کہ سب لوگوں کے پاس عموماً عام طور پہ ان چاروں میں سے کوئی 2 یا 3 یا 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایک چیز ہی صرف ہو۔ تو وہ کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے لیکن اس کے ساتھ نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ کوئی سامان تجارت ہے، یا چاندی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے یا تو کوئی سے 2 مال ہوں گے، یا کوئی سے 3 ہوں گے، یا کوئی سے یا چاروں کے چاروں ہوں گے۔ تو اس میں اگر یہ کنڈیشن ہو جائے کہ کوئی سے 2 مال ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو 612.35 گرام چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ ان سب چیزوں کی ویلیو کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا آیا یہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں کہ زکوٰۃ کے اموال کون سے ہیں اور اس کا نصاب کیا ہے۔ اب ہم کچھ مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بھی اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثلا کسی کو کوئی گھر وراثت میں ملا، ہدیے میں ملا، اور اب وہ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ گھر مال تجارت نہیں بنے گا، کیونکہ مال تجارت کی شرائط میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو۔ تو اگر کسی کو کوئی گفٹ ملا ہو، کوئی وراثت ملی ہو، کوئی ہدیہ ملا ہو اور اس کو بیچنے کی نیت ہو، تو وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، پھر اس پہ کنسٹرکشن کر لی اور اس کو رینٹ پہ دینے کی نیت کر لی، یعنی اب اس کی بیچنے کی نیت ختم ہو گئی ہے،
خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، لیکن اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب کنسٹرکشن کر کے اس بلڈنگ کو رینٹ پہ دے رہا ہے، تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اب یہ بھی مال تجارت میں نہیں رہا۔ اسی طرح ایک بہت کامن صورت ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایک تیسری صورت کے خریدتے ہوئے سوچا تھا، کوئی پلاٹ لیا اور اس نیت سے خریدا کہ اچھی قیمت ملے گی تو بیچ دیں گے ورنہ بچوں کے کام آئے گا۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آیا خریدتے ہوئے سوچا کہ اچھی قیمت ملی تو بیچ دیں گے، وہی نیت باقی ہے کہ بچوں کے کام آئے گا۔ بچوں کے کام آنے کا مطلب یہ کہ جب بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیوں کے موقع پہ اس کو بیچ دیں گے، یا ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے جب ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی اس وقت بیچ دیں گے۔ اگر تو یہ نیت ہے پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، چاہے بیچنے کی نیت آپ کی 10-15 سال کے بعد ہو، وہ مال تجارت ہی شمار ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ یہ پھر بچوں کو ہدیہ کر دیں گے یا وراثت میں بچوں کو مل جائے گا، تو اس کے اوپر پھر یہ چونکہ تردد ہے تو یہ مال تجارت پھر نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کروڑوں مالیت کے ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے صرف تزئین و آرائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے مال تجارت، یہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں مالیت کے ہیرے جواہرات ہوں تو وہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ان 4 اموال میں سے نہیں ہے، نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ہی یہ سامان تجارت ہے، اور نہ کیش ہے۔ ہاں اگر ان ہیرے جواہرات کو اس نیت سے رکھا ہو کہ ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کے نفع حاصل کریں گے تو یہ مال تجارت میں آ جائے گا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی پراپرٹی کو گھر ہے، اپنے ایک ذاتی گھر بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور گھر ہے جو اس نے رینٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کسی کے پاس گھر میں ایک سے زائد گاڑیاں ہیں، گھڑیاں، ضرورت سے زیادہ مہنگی گھڑیاں ہیں 50-50 لاکھ کی، فریج ہیں، لاکھوں روپے کے ایسے کپڑے ہیں یا ایسی اشیاء ہیں قیمتی جو استعمال میں نہیں آ رہی، گھر میں موجود ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کسی نے بچوں کی شادی کے لیے کیش رکھا ہوا ہے، یا مستقبل کے کسی ضرورت کے لیے کیش رکھا ہوا ہے، حج کے اوپر جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، حج عمرے پہ جانے کے لیے، تو اس کیش کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح سونے کے ایسے زیورات جو استعمال نہیں ہو رہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ بہرحال آئے گی۔ یہ کچھ مثالیں تھیں، ان کے ذریعے امید ہے واضح ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں اموال زکوٰۃ بن سکتی ہیں۔ مقدار زکوٰۃ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ مزید کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔